خوش آمدید لسنرز. ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ آف عشق ممنوع از قلم لائبہ ناصر. فرشتے، یہ کیا کر دیا میری جان. وہ عشاء کی نماز کے لیے وضو بنا کر باتھ روم سے نکلی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں. سامنے فرشتے بیڈ پر بیٹھے لپسٹک اپنے چہرے پر لگا رہی تھی. بیڈ شیٹ وہ پہلے ہی خراب کر چکی تھی. نیچے پرفیوم کی بوتل گر کر ٹوٹ چکی تھی. وہ بیڈ سے نیچے اترنے کی کوشش کر رہی تھی. وہ تیزی سے فرشتے تک پہنچنے کی کوشش میں نیچے گرے ہوئے کانچ کے ٹکڑوں کو نظر انداز کر گئی تھی. کمرے کے اندر آتے انصر نے بھی یہ منظر دیکھا تھا. فرشتے میری جان. اس کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ فرشتے کو گود میں اٹھا چکی تھی. یہ کیا کر دیا فشے نے. کتنا گندا کر لیا ہے نا چہرہ. اچھے بچے ایسے کرتے ہیں کیا. اس کی پشت انصر کی جانب تھی جبھی وہ اسے دیکھ نہیں سکی تھی. وہ جو پہلے ہی غصے میں تھا ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب موڑا تھا. نتیجتاً نیچے گرا ہوا کانچ اس کے پیر میں گھپا تھا. ماں کہلانے کا شوق رکھتی ہو تو ماں بننے کی کوشش بھی کرو. اسے اسی طرح چھوڑ دیا تم نے. چبا چبا کر کہتا ہوا اس کی جانب طنزیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا. میں وضو بنا رہی تھی. او پلیز مجھے نہیں سناؤ. یہ ماں کہلانے کا حق رکھتی ہو تو اس کا خیال رکھنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے. اسے ایک جھٹکے سے چھوڑتا ہوا وہ کمرے سے باہر نکلا تھا. وہ بمشکل خود کو سنبھالتی ہوئی بیڈ پر بیٹھی تھی. مشکل سے اپنا پیر اوپر رکھا تھا. اپنی سسکی دباتی ہوئی جھٹکے سے کانچ کا ٹکڑا پیر سے الگ کیا تھا. خون کا ایک فوارہ نکلا تھا. تکلیف کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا. سپاٹ چہرے سے خون صاف کرتی وہ رابیل سے بہت الگ لگ رہی تھی. اپنی تکلیف کو نظر انداز کرتی بمشکل اٹھ کر فرشتے کو صاف کیا تھا. ملازمہ کو بلا کر کمرہ صاف کرنے کا کہتے ہوئے نماز پڑھنے کی گھر سے لاؤنج میں آ گئی تھی. فرشتے، آپ نے یہیں بیٹھنا ہے بیٹا. آنی کے ساتھ اللہ اللہ کریں گی نا آپ فرشتے. جا نماز بچھا کر اسے اپنے برابر میں بیٹھا کر اس نے فرشتے سے کہا تھا جس نے فورا دعا کے انداز میں ہاتھ اٹھا لیے تھے. اسے یوں دیکھ کر وہ آسودگی سے مسکرائی تھی. اطمینان سے نماز ادا کر کے دعا کر کے وہ اٹھی تھی. اس کی لمبی نماز کی وجہ سے فرشتے سامنے ہی سو گئی تھی. اسے گود میں اٹھاتی ہوئی وہ کمرے میں آئی تھی. بالکنی سے اٹھتے ہوئے دھوؤں کو دیکھ کر اس نے گہری سانس لی تھی. فرشتے کو بیڈ پر لیٹا کر وہ خود بھی اس کے ساتھ ہی لیٹ گئی تھی. پیر میں درد کی ایک ٹیس سی اٹھی تھی. جب انسان بے حسی کی چادر اوڑھ لے تو اسے اپنے کم کے آگے کسی کا درد نظر نہیں آتا. اور آپ اس کے انتہا پر ہیں انصر. مگر جب اس کی نظروں سے یہ چادر ہٹتی ہے اور اسے سب صاف صاف نظر آنا شروع ہوتا ہے تو اس وقت سوائے پچھتاوے اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا ہے. 2 آنسو تکیے میں جذب ہوئے تھے. اس کی پشت کو دیکھتی ہوئی وہ نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی تھی. وہ بچی بہت صابر ہے انصر. کوشش کرنا اسے کوئی اذیت نہ دو. فاطمہ بیگم کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی. ساتھ ہی اس کے آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھیں اس کی نظروں کے سامنے آئی تھی. سگریٹ پھینک کر وہ اندر آیا تو اس کی نظریں سیدھی بیڈ پر گئی تھیں. وہ فرشتے کے ساتھ ہی سو رہی تھی. فرشتے پر بلینکٹ ٹھیک کرتے ہوئے بے اختیار اس کی نظریں بیڈ شیٹ پر خون پر پڑی تھی. رابیل کے پیر سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا. آرام سے اس کا پیر اپنی گود میں رکھ کر زخم کا معائنہ کر رہا تھا. کافی گہرا کٹ لگ گیا تھا اسے واقعی شرمندگی ہوئی تھی. جو بھی تھا وہ اب اس کی ذمہ داری تھی. اس کی طرف سے وہ یوں غفلت نہیں برت سکتا تھا. زخم سے خون صاف کر کے اس نے بینڈیج کر دیا تھا. رابیل، اس نے اسے آواز دی مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی. رابیل اٹھو. اب کی بار اسے شانوں سے ہلا کر اٹھایا. جی. اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی. انصر نے بغور اس کی جانب دیکھا. اس کی سوجی ہوئی آنکھیں مسلسل رونے کی چگلی کر رہی تھیں. یہ پین کلر لے لو، اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا تھا. رابیل نے جھٹکے سے سر اٹھایا. حیرت سے اس کی آنکھیں پوری کھل گئی تھیں. وہ دودھ کا گلاس لیے اس کے سامنے کھڑا تھا. اب اس کی نظریں اپنے پیر پر تھی جس کی بینڈیج کر دی گئی تھی. اب دیکھتی ہی رہو گی یا اٹھو گی بھی؟ اسے یوں حیرت سے دیکھتے دیکھ کر اس نے چڑھ کر کہا تھا. وہ خاموشی سے اٹھ بیٹھی تھی. گولی اس کے ہاتھ میں دینے کے بعد اسے دودھ کا گلاس بھی اس کی جانب بڑھایا تھا جسے اس نے خاموشی سے تھام لیا. 3 جین. پھپھو اماں، میں آپ سے بہت ناراض ہوں. آپ تو مجھ سے ملنے بھی نہیں آتی تھیں. اس نے پھولے ہوئے منہ کے ساتھ آملیٹ کی پلیٹ ان کے آگے رکھتے ہوئے کہا تھا. پھپھو کی جان، یہاں جلابیب کو نہیں چھوڑ سکتی نا میں. انہوں نے پیار سے اس کی پیشانی چومی تھی. وہ ان کے اکلوتے بھائی کی نشانی تھی. انہیں بہت عزیز بھی تھی. مگر جلابیب سے بڑھ کر تو خیر انہیں کوئی بھی عزیز نہیں تھا. شاید وشا بھی نہیں. جلابیب سر کی پینٹنگز تو واقعی بہت عمدہ تھی پھپھو. ایک الگ سا سحر تھا نا ان کی پینٹنگز میں. بہت گہری تھی. اور آپ جانتی ہیں پھپھو، انہوں نے کہا
کہ آرٹ کا دل سے گہرا تعلق ہوتا ہے، تو کیا ان کا دل بہت اداس ہے پپو؟ ان کی شخصیت بہت گہری ہے پپو اماں۔ آملیٹ سے بھرپور انصاف کرتے ہوئے اس نے دلچسپی سے انہیں ساری بات بتائی تھی۔ وہ اپنی باتوں میں ان کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت نہیں دیکھ سکی تھی۔ ان کی مسکراہٹ بہت پیاری ہے پھپھو اماں، مگر اس مسکراہٹ میں ایک کرب ہے، جیسے بہت سارے غم اپنے اندر چھپا کر وہ مسکرا رہے ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک تھی۔ انہوں نے دہل کر اس کی جانب دیکھا، جو جوس کا گلاس لبوں سے لگائے ان کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں انہوں نے وہی چمک دیکھی تھی جو سالوں پہلے جلابیب کی آنکھوں میں نظر آیا کرتی تھی۔ ایک ملاقات میں وہ اسے اتنا کیسے جان گئی تھی؟ وہ کچن میں کھٹ پٹ کی آواز سن کر کچن میں ہی آ گیا تھا۔ خالہ بی کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھ کر وہ خنکارتے ہوئے وہیں رک گیا تھا۔ جلابیب، آؤ بیٹا، یہ وشا ہے، میرے بھائی کی بیٹی، چھٹیوں میں آئی ہے بیٹا، بتایا تھا نا میں نے تمہیں۔ انہوں نے اس کا تعارف کرایا۔ السلام علیکم سر، میں وشا ہوں، وشا حسن۔ ویسے تو کل ہی میں نے اپنا تعارف کرایا ہے، آپ کو یاد نہیں ہے نا، اسی لیے دوبارہ بتا دیا ہے میں نے۔ اس نے جوس کا گلاس ختم کرتے ہوئے کہا تھا، ہاتھ بڑھانے سے گریز ہی کیا تھا۔ جلابیب نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا۔ پنک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں بالوں کی ایک پونی بنائے، آنکھوں پر گول گول نظر کا چشمہ لگائے وہ ایک بار پھر سے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے اس کے وجود سے نظریں چرائی تھیں۔ جی یاد ہے مجھے وشا، اور خالہ بی نے بتایا تھا آپ کے بارے میں۔ اس کے انداز میں شفقت تھی۔ بیٹھو جلابیب بیٹا، ناشتہ تیار ہے تمہارا۔ جی مجھے دے دے ناشتہ خالہ بی، میں کمرے میں ہی کر لوں گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کی مسکراہٹ بہت پیاری ہے جلابیب سر۔ اس کی بات پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ خالہ بی نے بھی حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ خالہ بی، آپ ناشتہ کمرے میں دے دیں گی پلیز؟ اس کی بات کو نظر انداز کرتا ہوا اس نے اجازت طلب نظروں سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ ہاں بیٹا تم چلو، میں بس لاتی ہوں۔ انہوں نے وشا کو آنکھیں دکھائی تھیں۔ آپ کی مسکراہٹ کتنی خوبصورت ہے رابیل، اپنی ہی کہی ہوئی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ وہ عجیب کشمکش میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک وہ نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا۔ جلابیب بیٹا، میں معذرت چاہتی ہوں وشا کی طرف سے، یہ لڑکی کچھ بھی کہہ جاتی ہے بیٹا۔ وہ واقعی بہت شرمندہ نظر آ رہی تھیں۔ نہیں خالہ بی، آپ کیوں مجھے شرمندہ کر رہی ہیں اس طرح؟ اس نے ان کے ہاتھ تھامے تھے۔ وہ بچی ہے، ایسے ہی کہہ دیا ہوگا۔ اس نے ان سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی۔ اسے میرا گمان ہی رہنے دینا میرے اللہ۔ ان کے جانے کے بعد اس نے صوفے کی پشت سے سر ٹکایا تھا۔ نظریں دیوار پر ٹنگی پینٹنگ پر ٹکی تھی۔ چھن سے کسی کا سراپا اس کی نظروں کے سامنے آیا تھا۔ دو آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر صوفے میں جذب ہوئے تھے۔ ایک بار پھر اس کا ضبط کا شیرازہ بکھر رہا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سین چینج، خالہ بھی ایک کپ چائے ملے گی؟ وہ کہتا ہوا لاؤنج میں داخل ہوا۔ سامنے ہی وہ شوکنگ پنک کرتی اور وائٹ ٹراؤزر میں دوپٹے سے بے نیاز، بالوں کی حسب معمول ہائی پونی بنائے، وہ کوئی بک ہاتھ میں لیے دنیا مافیا سے بے خبر کتاب میں گم تھی۔ میں چائے بنا سکتی ہوں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وشا، آپ نہیں، رہنے دے بیٹا، خالہ بھی کہاں ہیں؟ وہ جتنا اس لڑکی سے غریزہ تھا وہ اتنا ہی اس کی زندگی میں انوالو ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں سچ میں اچھی بنا لیتی ہوں چائے جلابیب سر، اس نے معصومیت سے کہا تھا۔ چلیں لے آئیں۔ وہ مسکرایا تھا اور وہ تو اس کے مسکراہٹ میں ہی کہیں گم سی ہو گئی تھی۔ یہ لے چائے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ چائے لیے اس کے سامنے موجود تھی۔ میں بچی نہیں ہوں سر، اس نے خفگی سے کہا۔ بیٹھے وشا، جلابیب نے سامنے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ خوشی خوشی بیٹھ گئی۔ کتاب پڑھ رہی تھی آپ؟ اس نے سامنے رکھی کتاب کی طرف اشارہ کیا تھا۔ جی، ناول پڑھ رہی تھی۔ قرآن بھی پڑھا کریں وشا، جانتی ہیں اللہ پاک قرآن کے ذریعے ہی انسانوں سے مخاطب ہوتا ہے، اس نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں کبھی کبھی پڑھتی ہوں، اس نے انگلیاں چٹکائی تھی۔ قرآن تو روز پڑھنے والی چیز ہے وشا، جانتی ہیں جب قرآن سے دوستی ہو جاتی ہے، جب اللہ آپ سے بات کرنے لگتا ہے تو آپ دنیاوی خواہشات سے بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ جو مزہ سارے آنسو اللہ کے آگے بہانے میں ہے، جو مزہ اللہ سے بات کرنے میں ہے، وہ مزہ وہ لذت دنیا کی کسی شے میں نہیں ہے۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں کہہ رہا تھا اور وہ صرف اسے بولتا ہوا سن رہی تھی۔ اور ہاں، خود کو ڈھانپ کر رکھا کریں، اللہ نے عورت کو بہت قیمتی بنایا ہے اور قیمتی چیز ہر کسی کی پہنچ میں نہیں ہوتی۔ اس کے انداز میں اس کے لیے صرف شفقت تھی۔ کیا آپ شروع سے اللہ سے بات کرتے ہیں؟ آپ کو کس نے سکھایا اتنے پیار سے اللہ کا ذکر کرنا؟ اس نے ستائش سے کہا تھا۔ شروع سے تو نہیں،
مجھے بھی کسی نے بہت پیارے انداز میں اللہ سے بات کرنا سکھا دیا، اور اب سوچتا ہوں کہ وہ تو شروع سے ہی بہت قریب تھا، میں نے ہی دیر کر دی اس تک پہنچنے میں۔ آپ دیر نہیں کریں، جب تک چوٹ نہیں پہنچتی ہے ہمیں اللہ یاد کہاں آتا ہے۔ اسے لگا دور کہیں ایک پیاری سی لڑکی کھڑی مسکرائی ہو، وہی حسین مسکراہٹ اس کی نظروں کے سامنے آئی تھی۔ کیا آپ کو بھی چوٹ پہنچی تھی؟ اپنی معصومیت میں اس کی فکر کرتی وہ اس کے مزید اذیت کا باعث بنی تھی۔ بہت گہری، اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا تھا۔ آپ چوٹ لگنے سے پہلے ہی اس سے قریب ہونا سیکھ جائیں وشا۔ اس کی آنکھوں میں جلتے ہوئے دیپ اس کی نظروں سے منفی نہیں تھے، مگر وہ اسے کوئی جھوٹی آس کی ڈور نہیں پکڑوانا چاہتا تھا۔ محبت اس معصوم لڑکی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اس نے ایک نظر اس پر ڈالی تھی جو چہرہ ہتھیلیوں پر گرائے اشتیاق سے اس کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ شاید یہ بھول رہا تھا کہ محبت کا روگ عمر دیکھ کر کب لگتا ہے۔ میں بھی اللہ سے بات کرنا چاہتی ہوں، پر آپ نے ہی تو کہا کہ جب تک چوٹ نہیں پہنچتی ہمیں اللہ یاد کہاں آتا ہے۔ اس نے چشمے کے پیچھے اپنی آنکھیں گول کرتے ہوئے فکر مندی سے کہا تھا۔ وہ آپ سے بہت قریب ہے وشا، ہم ہی اسے اس طلب سے نہیں بلاتے ہیں۔ وہ تو پکارے جانے کا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھے پکارے اور میں اسے سمیٹ لوں، پر میں تو بکھری ہی نہیں ہوں۔ اس نے اپنی آنکھیں مزید گول کی تھیں۔ اللہ آپ کو بکھرنے سے محفوظ رکھے۔ اس کی آنکھوں میں گہرا کرب اتر آیا تھا۔ فوراً ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ پیچھے وہ اس کی باتوں میں کھوئی بیٹھی رہ گئی تھی۔ سین چینج۔ وہ نماز کے لیے اٹھی تو اس کے سامنے ایک حسین منظر تھا۔ فرشتے بیڈ کے دوسرے کنارے پر انصر کے سینے پر بیٹھی اس سے کھیل رہی تھی، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اس کے چہرے پر پھیر رہی تھی۔ اس نے بغور انصر کی جانب دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا، کبھی اس کے گال چومتا، کبھی اس کے ننھے ننھے ہاتھوں کا بوسہ لیتا۔ اس کے ہر انداز سے سرشاری جھلک رہی تھی۔ رابیل کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ رینگ گئی تھی۔ ان دونوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ وہ آرام سے بیڈ سے ٹکرائی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کی سسکی نکلی۔ اپنی خوشی میں وہ پیر پر لگا ہوا زخم تو بھول ہی گئی تھی۔ رابیل کیا ہوا؟ آرام سے اترو نا۔ وہ جو فرشتے کے ساتھ مگن سا کھیل رہا تھا اس کی آواز پر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ کیا ہوا؟ زیادہ درد ہو رہا ہے؟ دکھاؤ مجھے۔ اسے پیر پکڑ کر بیڈ پر بیٹھتے دیکھ وہ فرشتے کو بیڈ پر بیٹھا کر فوراً سے اس کی جانب آیا تھا۔ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھتا اس کے پیر اپنے گھٹنوں پر رکھ کر فکر مندی سے زخم کا جائزہ لینے لگا۔ رابیل نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ایک روز قبل یہی شخص تھا جسے اپنے غصے میں اس کے چہرے پر درد کے آثار نظر نہیں آئے، اور آج خود اپنے ہی دیے زخم پر مرہم رکھ رہا تھا۔ کیوں اٹھ رہی تھی بیڈ سے؟ اس کی سنجیدہ آواز پر وہ ہوش میں آئی تھی۔ نماز پڑھنی ہے مجھے، اس نے انگلیاں مروڑتے ہوئے جواب دیا۔ چلو میں کروا دوں وضو۔ اس کی اگلی بات پر اسے 100 واٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھ رہی تھی جیسے اسے اپنی سماعت پر شک ہو۔ اب زندہ نکلو گی کیا مجھے؟ چلو۔ اس کے انداز پر وہ بے اختیار مسکرا اٹھا تھا۔ وہ اس کے سہارے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی باتھ روم تک آئی تھی۔ اس کے وضو بنا لینے پر وہ پھر اسی طرح سے اسے لے گیا تھا۔ اس کے لیے جائے نماز بچھا کر اس سے تھوڑے آگے ایک اور جائے نماز بچھایا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ وہ وضو بنا کر واپس آیا تو وہ اسے اسی پوزیشن میں کھڑے دیکھ غصے میں اس کے پاس آیا۔ پیروں پر زور نہ پڑنے کی وجہ سے میں تمہیں ایسے ہی لے کر گیا تھا، تو اب تم کب سے ایسے کیوں کھڑی ہو؟ اسے یوں کھڑے ہوئے دیکھ کر اس کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ گیا تھا۔ آپ کا انتظار کر رہی تھی، جب ساتھ ہی نماز پڑھنا ہے تو آپ کی امامت میں ہی پڑھ لوں گی، اس نے نرمی سے جواب دیا۔ ساتھ ہی فرشتے کو برابر میں بیٹھایا تھا جو گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی ان کے قریب آ گئی تھی اور اب اس کے سہارے کھڑے ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی بات پر انصر نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا جو آسودگی سے مسکراتی ہوئی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہی نرم سی مسکراہٹ۔ کچھ لمحے لگے تھے اسے سنبھلنے میں، اگلے ہی لمحے وہ خود بھی مسکراتا ہوا نماز کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ اطمینان سے نماز ادا کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ جہاں نماز رکھ کر اس نے فرشتے کی جانب دیکھا جو اب بھی دونوں ہاتھ دعا کے انداز میں چہرے پر رکھے زور زور سے ہل رہی تھی۔ انصر نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ دونوں ہی کھل کر ہنسے تھے۔ چلو، اس نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا۔ رابیل نے استفہامیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا، پھر ایک نظر اس کی چوڑی ہتھیلی پر ڈالی تھی۔ کچھ جھجکتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ بالکنی میں چلیں، اس وقت موسم بہت حسین لگتا ہے۔
اس نے بنا کچھ کہے قدم بالکنی کی جانب بڑھا دیے تھے۔ اسے بالکنی میں چیئر پر بیٹھا کر وہ فرشتے کو گود میں لیے خود بھی وہیں آ گیا تھا۔ مم، فشے ممپاس کے سامنے دیکھتے ہی فرشتے نے دونوں ہاتھ اس کی جانب بڑھائے تھے۔ انصر کے مسکراتے ہوئے لب سکڑے تھے۔ آ جاؤ آنی کی جان۔ رابیل نے اٹھ کر اسے لینا چاہا۔ اس نے آگے بڑھ کر خود ہی فرشتے کو اس کی گود میں دے دیا۔ فشے بس بیٹا۔ اس کی گود میں جاتے ہی فرشتے نے اپنا منہ اس کے چہرے سے لگایا تھا۔ اس کے اس طرح کرنے سے اس کی ناک اس کے منہ میں جا رہی تھی۔ یہ اس کا پیار کرنے کا مخصوص انداز تھا جو خاص رابیل کے لیے ہی تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ انصر نے بھی کچھ حیرت سے فرشتے کی جانب دیکھا تھا جو خود بھی ہنستی اب بھی وہی حرکت کر رہی تھی۔ فشے بس میری جان۔ اس نے ایک نظر کھلکھلاتی ہوئی رابیل کو دیکھا تھا۔ وہ اس طرح بہت کم ہی ہنستی تھی۔ ہاں، عرش کی ہر بات پر وہ اسی طرح ہنستی تھی۔ عرش کے بعد تو اس کی یہ ہنسی کہیں کھو سی گئی تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا آج سے پہلے وہ کب اتنا کھل کر ہنسا تھا۔ عرش، آپ تو اپنے ساتھ ہماری مسکراہٹیں بھی لے گئیں۔ اس نے آنکھوں میں آئی نمی کو اندر دھکیلا تھا۔ عرش اب اس کی زندگی میں نہیں تھی۔ وہ حقیقت تسلیم کر رہا تھا مگر کچھ وقت درکار تھا۔ ابھی کچھ وقت باقی ہے سبھی نقش مٹ جانے میں۔ ابھی کچھ وقت باقی ہے سبھی یادیں بھلانے میں۔ ابھی کچھ وقت باقی ہے تجھ کو بھول جانے میں۔ ابھی کچھ وقت باقی ہے۔ ابھی کچھ وقت باقی ہے۔ اس نے گہری سانس لے کر رابیل کی جانب دیکھا۔ پیچ کلر کے سادہ سے شلوار قمیض میں ہم رنگ دوپٹہ چہرے کے گرد لپیٹے وہ باقی دنوں کے مقابلے میں کافی فریش لگ رہی تھی۔ وہ اب دونوں ہاتھوں سے فرشتے کو اوپر اٹھائے اس کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ ہوا کے جھونکے سے اس کے دوپٹے میں سے کچھ لٹیں نکل کر اس کے گال کو چھو رہی تھی۔ اسے کہنا کسی بھی خوبصورت شام میں ملنے چلا آئے۔ مجھے ایک نظم لکھنی ہے سنہری دھوپ کے جیسا تیرا رنگ روپ اجلا سا۔ دھلے بارش سے دیکھوں تو ہنسی پیارے نظارے ہیں۔ فلک کے جو ستارے ہیں یہ تیری آنکھ جیسے ہیں۔ سو ان سب پر مجھے ایک نظم لکھنی ہے۔ بہت پہلے کہیں پڑھی ہوئی ایک غزل اسے یاد آئی تھی۔ بے اختیار اس کے لب ہلے۔ رابیل نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا جو آسمان کی طرف دیکھتا بہت دھیمی آواز میں شاید کوئی غزل پڑھ رہا تھا۔ اسے کہنا جھومتے چنچل ہواؤں سی تیری ان شوخ زلفوں پر مجھے کچھ شعر کہنے ہیں۔ نشیلی آنکھ میں تیری شرابوں کی سی مستی ہے۔ تیرے ان نرم پلکوں پر یہ جتنے بھی ستارے ہیں مجھے ان سب کو چھونا ہے۔ تیرے ان بند ہونٹوں میں چھپی جو مسکراہٹ ہے یہی تو شاعری ہے بس مجھے ایک نظم لکھنی ہے۔ وہ حیران سی اسے سن رہی تھی۔ اسے کہنا تیری آنکھیں بہت کچھ بولتی ہیں۔ تیری باتیں شہد سا گھولتی ہیں۔ یہ پھولوں پہ گری شبنم تیرے گالوں کے جیسی ہے چمکتی چاندنی جیسی۔ مجھے ایک نظم لکھنی ہے۔ گھنی شاخوں کے پتوں میں چھپا وہ چاند پیارا سا تیرے چہرے کے جیسا ہے۔ تیرے اس چاند چہرے پہ مجھے کچھ شعر کہنا ہے۔ اسے کہنا مجھے ایک نظم لکھنی ہے۔ کسی بھی خوبصورت شام میں ملنے چلا آئے مجھے ایک نظم لکھنی ہے۔ آپ کو دیکھ کر نہیں لگتا آپ اتنی اچھی غزل اتنے اچھے انداز میں پڑھ سکتے ہیں۔ وہ فرشتے کو ٹھیک سے گود میں لیتی ہوئی مسکرائی تھی۔ یہ غزل مجھے عرش نے سنائی تھی۔ لفظ با لفظ یاد ہے مجھے۔ اس کا رخ اب بھی آسمان کی جانب تھا البتہ دونوں آنکھیں بند تھیں۔ تمہاری آنکھ عرش جیسی ہیں مگر میری عرش کی آنکھوں میں کبھی کرب نہیں ہوتا تھا۔ ان کی آنکھوں میں صرف محبت ہوتی تھی رابیل، میرے لیے محبت۔ تمہاری مسکراہٹ بھی عرش سے الگ ہے، بہت الگ ہے۔ رابیل نے دیکھا اس کی بند آنکھوں سے آنسو اس کے گال پر گر رہے تھے۔ تم بالکل عرش جیسی ہو۔ پھر مجھے تم عرش جیسی کیوں نہیں لگتی؟ مجھے عرش کیوں یاد آتی ہے؟ وہ چیئر سے اتر کر اس کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ اب کی بار اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو وہ کانپ ہی گئی تھی۔ کیونکہ میں آپ کی عرش نہیں ہوں انصر، میں رابیل ہوں۔ میں آپ کو کبھی عرش جیسی نہیں لگ سکتی۔ آپ مجھ میں عرش کو نہیں ڈھونڈیں انصر۔ میرے وجود میں عرش کو تلاش کرتے کرتے آپ رابیل کا وجود بھی ختم کر دیں گے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام کر کہا۔ وہ خود بھی رو رہی تھی۔ تم بہت اچھی ہو رابیل مگر تم عرش نہیں ہو، اور ستم تو یہ ہے تم بالکل عرش جیسی ہو۔ رابیل نے کرب سے آنکھیں بند کی تھیں۔
وہ نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹاتے ہوئے کمرے سے ہی نکل گیا تھا۔ وہ اس کا دکھ سمجھ سکتی تھی مگر وہ اس کا دکھ سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ سین چینج۔ جلابیب، میں بتا رہا ہوں آئندہ تو نے مجھ معصوم کو راستے پہ یوں کڈنیپ کیا نا تو میں پولیس میں کمپلین کر دوں گا، اس نے منہ بسورتے ہوئے کہا تھا۔ چل نا یار، اتنی سی بات پر کیوں لڑکیوں کی طرح سے منہ پھولا رہا ہے؟ کہنے کے ساتھ ہی اس نے اس کے کاندھے پر دھموکا جڑا تھا۔ اتنی سی بات؟ وہ تقریبا چیخا تھا۔ باہر لنچ کے لالے دے کر تو مجھے گھر لے آیا ہے اور یہ اتنی سی بات ہے؟ اشر نے اپنا کاندھا سہلایا تھا۔ اللہ پوچھے گا تجھے جلابیب، میں معصوم ڈاکٹر تجھے مل گیا ہوں نا، اسی لیے تو مجھے اتنا ستاتا ہے۔ ابھی یہ توفیق تو تجھے ہوئی نہیں ہے کہ خود آ کے کہہ دے چل اشر آج تیری ٹریٹ ہے میری طرف سے، جتنی چاہے بریانی کھا، چائے کے ساتھ میں برگر بھی آرڈر کر، کولڈ ڈرنک تو ضرور پی۔ کہا کبھی تو نے ایسا؟ کہا کبھی؟ بتا مجھے۔ وہ تو خالہ بھی کے ساتھ ٹیبل سجاتے ہوئے وجود کو دیکھ کر اس کی تیزی سے چلتی زبان کو بریک لگا تھا۔ جلابیب میرے بھائی، یہ میری گناہ گار آنکھوں نے کیا دیکھا ہے؟ یہ کیا دیکھ رہی ہیں؟ یہ ہیری پوٹر کی کچھ لگتی ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہے بھائی؟ شاید گناہوں کی وجہ سے مجھے ٹھیک نظر نہیں آ رہا۔ اس نے باقاعدہ اپنی آنکھیں مل کر دیکھا تھا۔ ہاں، تیری یہ گناہ گار آنکھیں بالکل ٹھیک دیکھ رہی ہیں میرے یار، اور وہ ہیری پوٹر کی کچھ لگتی بہت خونخوار نظروں سے تجھے دیکھ رہی ہے۔ جلابیب نے ہنستے ہوئے سامنے کھڑی وشا کی جانب اشارہ کیا تھا۔ اشر نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا۔ تو جینس پر ریڈ کرتی پہنے، شانوں پر بمشکل چھوٹا سا اسکارف پہلائے، بالوں کے حسب معمول ہائی پونی بنائے، آنکھوں پر اپنا گول گول چشمہ لگائے جو اب سرک کر اس کی پتلی سی ناک پر آ گیا تھا، وہ واقعی خونخوار نظروں سے اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میری پیاری خالہ بی، آپ نے کھانا بنایا ہے نا؟ اس نے فوراً خالہ بی کے سامنے جانے میں ہی عافیت جانی تھی۔ بالکل بیٹا، بیٹھو تم، میں نکال ہی رہی تھی، انہوں نے مسکراہٹ دبا کر کہا تھا۔ ہاں خالہ بی، جلدی کھانا نکال دیں ورنہ یہ محترمہ مجھے زندہ ہی چبا جائیں گی، معصومیت سے کہتے ہوئے اس نے کرسی سنبھالی تھی۔ جلابیب بھی اس کے انداز پر مسکرا اٹھا تھا، وہ واقعی اس کا یار تھا۔ ویسے خالہ بھی، یہ بولنے کی آٹومیٹک مشین ہمارے گھر پر آئی کیسے؟ اس نے کھانے سے بھرپور انصاف کرتے ہوئے سرسری انداز میں کہا تھا۔ میں وشا حسن ہوں پھپھو۔ ہاں، جانتا ہوں آپ کا نام بہت چھوٹا ہے، ویسے تو آپ کو کچھ بنانا آتا نہیں ہے لیکن چائے اور بیوقوف اچھا بنا لیتی ہیں۔ اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر اس نے اسی کے انداز میں ایک ہی سانس میں اس کی پوری بات دہرائی تھی۔ خالہ بھی ہنس پڑی تھیں۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ یہاں کیسے آئی؟ اس نے مزید 2 کباب اپنی پلیٹ میں نکالتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، وہی بتا رہی تھی میں کہ میں پھپھو اماں کے بھائی کی بیٹی ہوں، اور میں آپ کے گھر نہیں آئی، اپنی پھپھو اماں اور جلابیب سر کے گھر آئی ہوں، اس نے چبا چبا کر کہا تھا۔ وشا نہ بچے، بڑوں سے اس طرح سے بات کرتے ہیں کوئی؟ اشر بیٹا، یہ میری بچی ہے، میرے بھائی کی بیٹی ہے۔ خالہ بی نے اسے ڈپٹنے کے ساتھ ہی اشر سے اس کا تعارف کروایا تھا۔ یہ نہیں ڈانٹے خالہ بی، یہ بھی تو میری بہنوں کی طرح ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے وشا کی جانب دیکھا تھا جو اب کچھ شرمندہ سی نظر آ رہی تھی۔ آپ میری باتوں کو دل پہ نہیں لیجیے گا وشا، ایکچولی ہماری ارش بھی کچھ آپ جیسی تھی، میری چھوٹی بہن، وہ بھی بالکل آپ کی طرح ہی میری باتوں پر چڑھ جایا کرتی تھی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرایا تھی۔ وشا نے سوالیہ نظروں سے خالہ بی کی جانب دیکھا۔ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، جواب جلابیب کی جانب سے آیا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری اشر بھائی، وہ بھی افسردہ ہو گئی تھی۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے وشا، اس نے شفقت سے اس کی سر پہ ہاتھ پھیرا، وہ مسکراتی تھی۔ سین جین۔ دن یوں ہی بے کیف سے گزر رہے تھے۔ آج موسم کے تیور کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ شام سے پہلے ہی اندھیرا چھا گیا تھا۔ جلابیب کے ساتھ بیٹھا غالبہ چائے کا انتظار کر رہا تھا۔ آنٹی ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں اشر، اب تو شادی کر لے، منگنی کو بھی 2 سال ہو گئے ہیں اب تو۔ کبھی کبھی بے وجہ کا انتظار عمر بھر کا روگ سونپ دیتا ہے، اس نے اسٹینڈ پر ایک ادھوری تصویر سیٹ کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ یار میری کوئی عمر ہے ابھی برباد ہونے کی؟ اشر نے بات کو مذاق کا رنگ دیا۔ 35 سال کی عمر میں بھی تو برباد ہونے کو تیار نہیں تو میرے بھائی اب کیا بڑھاپے میں گھوڑی چڑھے گا؟ اس نے اسی کے انداز میں کہا تھا۔ ہاں، کوئی بوڑھا نہیں ہو رہا ہوں میں، تو اپنی سوچ، اشر نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر اس کے مسکراتے لب سکڑے تھے۔ تو اب بھی رابیل کو بھلا نہیں ہے نا جلابیب؟ وہ کسی اور کی ہے جلابیب، یہ بات تسلیم کیوں نہیں کر لیتا؟ ساری عمر یوں تنہا نہیں رہ سکتا ہے تو؟ زندگی بہت طویل ہے جلابیب، اسے گزارنے کے لیے کسی ساتھی کی بہت ضرورت ہوتی ہے میرے یار۔ اس نے اسے شانوں سے تھام کر اپنے پاس بیٹھایا تھا۔
وہ بغیر کچھ کہے خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کی بات پر چائے لے کر اندر آتی ہوئی وشا کے ہاتھ کانپے۔ رابیل؟ اس کے قدم وہیں تھم گئے تھے۔ اس نے حیرت سے جلابیب کو دیکھا، مگر وہ اس کی جانب متوجہ ہی کب تھا۔ وہ تو سر جھکائے اشر کے سامنے بیٹھا تھا، ایسے جیسے کوئی جرم کیا ہو۔ ہاں، جرم تو کیا تھا جلابیب سوار نے، اور ایسا جرم جس کی سزا ختم ہونے کو ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں وہ میری نہیں ہے اشر، مگر وہ کسی اور کی ہے۔ یہ بات جانتے ہوئے بھی دل ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو کہتا ہے میں انہیں بھول جاؤں؟ اس نے نظریں اٹھا کر اشر کی جانب دیکھا تھا۔ سامنے گیٹ پر کھڑی وشا اسے اب بھی نظر نہیں آئی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکلنے کو بے تاب تھے۔ کسی مرد کی آنکھوں میں آنسو وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی، مگر وہ مرد جلابیب تھا۔ اسے اس کے جسم سے روح نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ محبت مختصر بھی ہو تو بھولنے میں عمر لگتی ہے اشر۔ وہ چہرہ، وہ آنکھیں میرے ذہن سے نکالے نہیں نکلتے۔ رابیل سے جڑی دل کی سبھی یادیں کسی بیل کی مانند میری روح سے لپٹی ہوئی ہیں۔ انہیں خود سے جدا کرنے میں میری ساری عمر لگ جائے گی اشر۔ اس نے اشر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ خدا آپ کو اس چوٹ سے محفوظ رکھے وشا۔ اس کے کانوں میں جلابیب کے چند دنوں پہلے کہی بات گونجی تھی۔ جو بات وہ اس دن نہیں سمجھ پائی تھی، آج بہت اچھی طرح سے سمجھ گئی تھی۔ جلابیب نے جس چوٹ سے محفوظ رہنے کی اسے دعا دی تھی، وہ چوٹ اسے جلابیب کی ہی کہی باتوں سے لگی تھی، اور بہت زور سے لگی تھی۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر اس کے گالوں پر پھسلے تھے۔ نظریں جلابیب کے پیچھے اسٹینڈ پر لگی ادھوری پینٹنگ پر گئی تھی، جس میں آنکھیں بنی ہوئی تھیں۔ لمبی پلکوں تلے چھپی بلا شبہ وہ آنکھیں بہت حسین تھیں، مگر ان آنکھوں میں کوئی رنگ نہیں تھا۔ ابھی ان میں رنگ بھرنا باقی تھا۔ سکھن کا 7واں در کھولتی ہیں وہ آنکھیں بے تحاشا بولتی ہیں۔ اس کی نظریں پینٹنگ کے نیچے لکھے شعر پر ٹکی تھیں۔ آج اگر اس نے جلابیب کی باتیں نہ سنی ہوتی تو شاید اس کا مطلب کبھی نہیں سمجھ پاتی۔ وہ مجھے نہیں بھولتی اشر، ان کی آنکھیں مجھے نہیں بھولتی، اس نے بچوں کی طرح روتے ہوئے کہا۔ اشر نے تڑپ کر اسے سینے سے لگایا تھا۔ پیچھے کھڑی وشا کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ بے یقینی سے جلابیب کو رابیل کے لیے روتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اپنی نظروں کے سامنے اپنی محبوب ہستی کو کسی اور کے لیے تڑپتا دیکھنے کا درد کیا ہوتا ہے، یہ آج اسے سمجھ آیا تھا۔ محبت کی ایک ننھی کوپل نے لمحوں میں تناوار درخت کا روپ دھار لیا تھا۔ آگاہی کا وہ لمحہ اس چھوٹی سی لڑکی کو بڑی گہری چوٹ لگا گیا تھا۔ وہ جلابیب سے محبت کرتی ہے، اس کے دل نے اقرار کیا تھا۔ مگر جلابیب، تو کیوں پریشان ہو رہا ہے یار؟ میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں وہ میری نہیں ہے، دل بھی مان جائے گا، مگر انہیں بھولنا میرے بس میں کہاں ہے اشر؟ وہ برستی آنکھوں سے مسکرایا تھا۔ خود رلاتا ہے اور پھر پوچھتا ہے پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ اشر نے اس کے آنسو صاف کیے۔ اس کی نظریں پیچھے کھڑی ہوئی وشا پر پڑی تھیں۔ اس کی طرف پشت ہونے کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں سکا تھا۔ وشا گڑیا، اندر آؤ، یوں باہر کیوں کھڑی ہو؟ اسے چائے کی ٹرے کے ساتھ گیٹ پر استادہ دیکھ کر اس نے کہا تھا۔ جلابیب نے بھی سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ ایک ٹک اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جلابیب نے نظریں پھیر لی تھیں۔ وشا، اسے ٹس سے مس نہ ہوتا ہوا دیکھ کر اشر نے ایک بار پھر سے پکارا۔ جی اشر بھائی، میں وہ چائے لائی تھی۔ سرت سے آنسو صاف کرتی ہوئی وہ آگے بڑھی۔ بیٹھو، ہمارے ساتھ ہی چائے پی لو۔ اس کی بات پر وہ خاموشی سے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اشر نے بغور اس کی جانب دیکھا۔ سفید کرتی اور بلو ٹراؤزر میں ملبوس، اسکارف شانوں پر پھیلائے، بالوں کی ٹیل پونی بنائے وہ اپنا چشمہ صاف کر رہی تھی۔ تم کب سے کھڑی تھی وشا؟ اس نے چائے کا کپ جلابیب کی جانب بڑھاتے ہوئے سرسری انداز میں پوچھا۔ میں ابھی آئی تھی اشر بھائی، اس نے اٹک اٹک کر کہا تھا۔ اس نے ہنکارا بھرا تھا۔ چائے تو ٹھنڈی ہو گئی ہے وشا، اشر نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بے تحاشا سرخ ہوتی ہوئی آنکھیں چشمے کے پیچھے سے بھی واضح تھیں۔ وہ جانتا تھا وہ ان کی باتیں سن چکی ہے۔ ٹھنڈی ہے؟ کیسی ٹھنڈی ہو گئی؟ میں دوسری بنا کے لاتی ہوں۔ اس نے گھبرا کر اشر کی جانب دیکھا تھا۔ تم بیٹھو، میں ویسے بھی خالہ بی کے پاس جا رہا ہوں۔ اسے بیٹھے رہنے کا اشارہ کرتا ہوا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اب کمرے میں صرف تو وہ دونوں تھے۔ اس نے نظریں اٹھا کر جلابیب کو دیکھا، جو بغیر کچھ کہے سر جھکائے بیٹھا تھا، جسے وہاں موجود ہی نہ ہو۔ کیا بات ہے وشا، بہت خاموش ہیں آج آپ؟ کافی دیر تک وہ کچھ نہیں بولی تو جلابیب نے سر اٹھایا۔ وہ ایسے شو کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے ہونٹوں پر وہی نرم سی مسکراہٹ تھی۔ وشا نے بھیگتی ہوئی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھا تھا۔
کتنا درد اپنے اندر چھپا کر وہ مسکرا رہا تھا۔ کبھی کبھی سارے الفاظ کہیں کھو جاتے ہیں جلابیب سر، دل چاہتا ہے کوئی ہو جو ان خاموشیوں میں چھپے لفظوں کو سن لے، کوئی ہو جسے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، بنا کچھ کہے، بنا کچھ سنے، دل کے سارے درد سمیٹ لے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ نظریں پیچھے اسٹینڈ پر لگی ہوئی پینٹنگ پر ٹکی تھی، وہ بہت بکھری بکھری لگ رہی تھی۔ جلابیب نے تعصب سے اسے دیکھا۔ اس مسکراہٹ کو میں بہت اچھی طرح سے پہچانتا ہوں وشا، اپنے دل کی تمام اذیتوں کو اللہ کے سامنے آنسو کے ساتھ بہا دیں۔ آپ چاہتی ہیں نا کہ کوئی ہو جو بغیر کہے آپ کی تکلیف جان جائے، تو اللہ سے بڑھ کر کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کر سکے۔ وہ نہ صرف جان جاتا ہے بلکہ اس تکلیف کا مداوع بھی بہت اچھے انداز میں کرتا ہے وشا۔ خاموشیوں میں چھپا درد اللہ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا، وہ اپنے مخصوص انداز میں کہہ رہا تھا۔ درد کا سمندر اندر چھپا کر مسکرانا کیسا ہوتا ہے یہ اس سے بہتر کون جان سکتا تھا، اور وہ آنسو بہاتے اسے سن رہی تھی۔ آنسو تواتر سے اس کا چہرہ بھگو رہے تھے اور کارپیٹ پر گر رہے تھے۔ جس راستے پر آپ جا رہی ہیں وہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے وشا، اس میں تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وقت رہتے اس سے کنارہ کر لیں۔ اس کی بات پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ تو کیا وہ جان گیا تھا؟ وقت ہی تو ہے جلابیب سر، جس راستے سے واپسی کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں اتنے آگے آ گئی ہوں کہ واپسی ممکن ہی نہیں۔ مجھے تو صرف آپ کی مسکراہٹ اچھی لگتی ہے، مگر آپ کے آنسو کیوں میرے دل پر گرنے لگے ہیں؟ وہ اپنے ہاتھوں پر سر رکھے بری طرح سے روئی تھی۔ میں نے نہیں چاہا تھا یہ، میں نہیں چاہتی تھی یہ، مگر ہو گیا، خود ہی ہو گیا جلابیب سر۔ میرے بس میں ہوتا تو میں روک لیتی خود کو، مگر جب پتہ چلا تو ایسا لگتا ہے یہ محبت رک گئی تو سانس بھی رک جائے گی۔ وہ ایسے اس کے سامنے آ بیٹھی تھی۔ یہ ممکن نہیں ہے وشا، وہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں مر جاؤں گی جلابیب، میری سانسیں رک جائیں گی، اس نے تڑپ کر کہا تھا۔ محبت سب سے پہلے عزت نفس ختم کرتی ہے، یہ بات آج اس پر پوری اتر رہی تھی۔ کوئی نہیں مرتا وشا، کسی کی سانسیں نہیں رکتی کسی کے بغیر۔ وہ دہاڑا تھا، شاید اپنی زندگی میں پہلی بار۔ یقین نہیں آتا نا تو مجھے دیکھ لیں، زندہ کھڑا ہوں نا آپ کے سامنے میں، نہ چاہتے ہوئے بھی سانسیں چل رہی ہیں میری، دل دھڑک رہا ہے۔ کوئی نہیں مرتا کسی کے لیے۔ عادت کے برخلاف اس کی آواز خاصی بلند تھی، آنکھوں سے گویا شرارے نکل رہے تھے۔ اس پر غصے بھری ایک نظر ڈالتا ہوا وہ دروازے کی جانب بڑھا۔ میں سچ میں مر جاؤں گی جلابیب۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ جلابیب کو جیسے جھٹکا لگا تھا، غصے کی ایک لہر اس کے اندر دوڑ اٹھی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کا بھاری ہاتھ وشا کے گال پر پڑا تھا، اس کا چشمہ دور جا گرا تھا۔ اس نے بے یقینی سے جلابیب کو دیکھا، جو خود بھی اپنے عمل پر حیران تھا۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کی آنکھوں میں؟ وہ کرب سے مسکرائی۔ وشا میں اس کے مزید کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ کمرے سے نکل گئی۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھتا چلا گیا۔ یہ کیا کر گیا تھا وہ؟ اس نے بے یقینی سے اپنے ہاتھ کو دیکھا تھا۔ وہ تو بچی ہے، میں ہی طریقے سے سمجھا دیتا اسے۔ انگوٹھے پر خون کی بوند دیکھ کر اس کی شرمندگی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ So this is the end of this episode. Don't forget to like, subscribe and comment. خدا حافظ.